اس کی بڑی سمپل فیٹ ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو حصوں میں اور اس کو الڈیہائیڈ کہتے ہیں جو کہ ایک غنودگی پیدا کرنے والی ٹاکسن ہے. اور یہ جو الڈیہائیڈ ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ منہ کے رستے ناک کے رستے نکل جاتی ہے اور پانی پیشاب کے رستے نکل جاتا ہے. یہ نارمل فیٹ اس کی ہے کہ الکوہل دو سٹیجز میں میٹابولائٹ ہو جاتی ہے, میٹابولائز ہو جاتی ہے. اور پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ الڈیہائیڈ جو کہ ایک غنودگی پیدا کرنے والی ٹاکسک مٹیریل ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے, اور سیکنڈ کے 40ویں حصے میں نارملی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں تقسیم ہو کے تو جسم سے باہر چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا جسم میں نقص پڑ جائے کہ الکوہل الڈیہائیڈ میں تبدیل ہو اور پھر آگے وہ اسی طرح پڑی رہے, فردر تقسیم نہ ہو, یعنی آدھا کام ہو اور باقی کا آدھا کام نہ ہو, تو وہ جو ٹاکسن ہے وہ جمع ہوتی ہے, اس سے بندہ ڈرنک ہوتا ہے, اس سے مسائل ہوتے ہیں, اس سے کھاپر والے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ الکوہل پیتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ تھوڑی سی الکوہل پیتا ہے تو اثر بہت ہوتا ہے, اور دوسرا بندہ الکوہل پیتا ہے وہ زیادہ پیتا ہے, اثر کوئی نہیں ہوتا اور وہ ڈرنک ہو جاتا ہے اور وہ لڑائیاں کرتا ہے اور وہ جھگڑے کرتا ہے. حالانکہ الکوہل کا اثر صرف اتنا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا الکوہل کا اثر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ الکوہل آپ کو ریلیکس کرتی ہے, الکوہل آپ کو انرجائز کرتی ہے, اور الکوہل آپ کو کانفیڈنٹ کرتی ہے. کیا چیز؟ نہیں, قطعی نہیں. یعنی تین اثر ہیں, ریلیکس ہو, انرجائز ہو یعنی انرجی آ جائے, اور کانفیڈنٹ ہو جائے. اس میں کوئی برائی ہے؟ لیکن جو الڈیہائیڈ ہے وہ ایک زہریلا مادہ ہے جس سے وہ ٹاکسن ہے اور وہ سینٹرل نروس سسٹم کو دبا دیتی ہے, اور اس سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بندہ سڑی ہوئی باتیں کرنے لگتا ہے, وہ لانگ ڈسٹینس کال کر کے اپنے سارے رشتہ داروں کی شکایتیں کسی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بندے کو بتاتا ہے, اور وہ بجائے پیار کرنے کے وہ لڑتا ہے. وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تم یہاں کھڑی ہو جاؤ, میں تمہیں تلخ باتیں کروں گا, اور بیوی کہتی ہے نہیں مجھے نہیں سننی, مجھے جا کے سونا ہے. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تم کیسے جا کے سوتی ہو. اور بیوی اگر زبردستی چلے جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کہتا ہے میری گل تو سن, اور اس کا دماغ جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتوں کی طرف بہت مائل ہو جاتا ہے. وہ پارکنسنس کی ایک تو علیحدہ بیماری ہے, ایک الکوہل کی وجہ سے ٹریمر آتا ہے, الکوہل کی وجہ سے ہاتھ کانپتے ہیں, لیکن دونوں کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ جو نروز ہوتی ہیں انسان کی اس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے, جیسے یہ تاریں ہیں بجلی کی تو اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے, اور اگر وہ کورنگ کسی جگہ کوئی چوہا اس کو کاٹ دے تو دو تاریں مل جاتی ہیں تو سپارکنگ ہوتی ہے اور شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور آگ بھی لگتی ہے. اسی طرح جب الکوہل پیتے پیتے وہ جو کورنگ ہے نروز کی وہ ختم ہو جائیں اور نرو فائبرز آپس میں ٹکرانے لگیں تو پھر اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں. اس میں پارکنسن جیسے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. ویسے پارکنسنزم ایک الگ بیماری بھی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔